السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب بھائی میں ندیم خان بول رہا ہوں. ندیم خان صاحب خوش آمدید. جی مولانا صاحب کو میرا سلام عرض ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ندیم بھائی. جی صاحب بھائی میرے 2 سوال ہیں. اچھا پہلا سوال. جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں کبھی ہم سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتے ہیں اور پھر سورہ پڑھتے ہیں، پھر بعد میں آتا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس نماز کے لیے کیا ہے، کیا حکم ہے؟ مطلب دوبارہ دہرانی پڑے گی یا سجدہ سہو ہے، کیا ہے اس میں؟ نہیں سورہ فاتحہ تو اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے نا. جی 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 تو پھر تو پڑھنی چاہیے. اگر کس مرحلے پہ یاد آیا ہے ذرا وہ پھر جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی. مثلا جیسے جی فرسٹ رکعت پڑھ لی، پھر ہم فرض نماز ہے، دوسرے رکعت میں ہم پڑھنے گئے تو میرے کو یاد ہے کہ ہم نے اس میں پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. پہلے اچھا جی پہلے اس میں جی اس کے اندر پھر تو اس کے بعد اس کے لیے بتائیں آپ کیا ہے، اس کی نماز دہرانی پڑے گی یا؟ ہاں نہیں وہ ایک رکعت اگر آپ دوسری رکعت میں یاد آ گیا ہے نا تو پھر بعد میں ایک رکعت اضافہ کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لگے. لیکن میں جواب کے لیے اصل میں بول پڑتا ہوں، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں. اب دوسرے سوال کی طرف آ جائیں تاکہ شیخ صاحب کو ان کا میں حق نہ ماروں. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر جیسے ہمارے کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی ہمارے بھائی ہیں، کوئی بھی ہے، مطلب ہمارے فیملی والے ہیں، جیسے کسی کو کوئی پرابلم ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دکھانے کے لیے، ان کو یہ پرابلم ہو رہا ہے، ان کو یہ ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے یہ کرو، ان کو یہ کرو. ڈاکٹر سپوز کرو ڈاکٹر نے آپریشن کرنا بتا دیا اور آپریشن ہم نے ان کو آپریشن کرا لیا، تو آپریشن کرانے کے بعد کیا ہوا، ان کا مطلب آپریشن سکسیس نہیں ہوا، ان کا ڈیتھ ہو گیا، انتقال ہو گیا ان کا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی فیل کرتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کرا لیا آپریشن، یہ میری طرف سے تو میرے سے غلطی تو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ مطلب یہ ہمارے پہ گناہ ہے، کیا ہے اس کے لیے آدمی پھر سوچتا ہے کہ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ صرف وسوسہ ہے، اس میں کوئی گناہ کوئی ایسا اس طرح کا چکر ہے ہی نہیں سرے سے. جب ڈاکٹر جو اس کا شعبے کا جس کی ذمہ داری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن ہی اس کا علاج ہے، اور آپریشن کامیاب، بہت سے آپریشن کامیاب نہیں ہوتے، اور ایسے میں انسان کیا کرے، نہیں ڈاکٹر صاحب سے ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. اور بالآخر اگر ڈاکٹر صاحب کی بات مان لی ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے جا آپریشن کر دیں اور وہ وفات ہوگی، تو اس میں غلطی والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، گناہ والی کوئی بات سرے سے نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا انشاءاللہ ابھی ندیم بھائی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی باری آ جائے گی. اب ہم اگلی کال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القادر بول رہا ہوں. خوش آمدید. جی میرے 2 سوال ہیں. جی بھائی فروز. دونوں زکوٰۃ سے متعلق ہیں. اچھا. پہلا یہ کہ قرآن شریف کی روح سے 8 مقاصد میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. سورہ توبہ کی آیت کے روح سے میں بات کر رہا ہوں. جی. لیکن عام طور پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو ادارے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں وہ 1 یا 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مصارف عام طور پہ جب وہ اعداد و شمار یا ایکسپینڈیچر لسٹ دیتے ہیں تو اس میں 2 یا 3 یا میکسیمم 4 اور باقی جو 8 میں سے 4. تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اگر شریعت یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے مسلمانوں سے کہ بھئی 8 ہم پول میں آپ دیں، 8 ہیڈ میں آپ کا جو ہے زکوٰۃ کا تصارف ہو، اور آپ 4 جگہ استعمال کر رہے ہیں، باقی 4 جگہ اگنور کر دے رہے ہیں. تو یہ مس اپروپریشن آف فنڈ ہے آج کی نظر میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مس اپروپریشن نہیں، غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. اس میں صحیح یہی ہے کہ ان 8 میں آپ دے سکتے ہیں، جس کی ضرورت زیادہ ہے آپ ان کو دے دیں. 1 کو بھی دے دیا کافی ہے. ایسا نہیں کہ 8 کو 8 تو دینے ہیں اور 8 کو لازمی دینا ہے، یہ نہیں ہے. یہ صرف اجازت دی گئی کہ یہ وہ مدات ہیں، یہ وہ شعبے ہیں جن میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جائے گی. اب اس میں ہزاروں کی تعداد میں، ملین کی تعداد میں اگر فقراء اور مساکین ہیں تو ان کا حق پہلے ہے. اگر ہم اس میں کہیں کہ نہیں جی وہ اس میں تو وہ مؤلفۃ القلوب والی بات بھی ہے، ان کو بھی ہے، تو ان کو ہم اگنور کریں گے. جو زیادہ ضرورت مند ہے وہ اور مسلمان ہیں
ان کو اولویت دی جائے گی، چاہے وہ سارے باقی ساری عبادات رہ جائیں، انہیں چھوڑنے پڑ جائے گا. یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ 8 کی 8 دینی ہے. اچھا لیکن حضرت یہ سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ ایک مہم کی شکل اختیار کر لیتی ہے سماج میں کہ عام طور پہ 1 یا 2، یہ میں مان سکتا ہوں اس بات میں دم ہے کہ جو ہے عام طور پہ اگر زیادہ مستحقین لوگ موجود ہیں ایک جگہ پہ یا کسی خطے میں تو ٹھیک ہے، اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے. لیکن ایک عام مہم، عام طور پہ اداروں کے حال دیکھیں تو بس ان کا زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 یا 3. ضرورت اس کی ہوگی، اتنی ہوگی نا. اور مثلا آج کل کے دور میں کتنے ہیں جو مؤلفۃ القلوب والے آپ کو ملیں گے، بہت ریئر ملتے ہیں وہ. اور شاید اس کی ضرورت بھی نہ ہو. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے جعلی ہوں اور نہیں، اس دروازہ بند بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال دوسرا سوال کیا ہے بھائی آپ کا عبدالقادر بھائی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ فی سبیل اللہ میں ابھی یہ خرچ کیا جا سکتا ہے. جی جی. تو فی سبیل اللہ سے ہم لوگ اس کی مراد جیسے مساجد کے اخراجات میں یا مساجد میں چندہ دینا، اس کو ہم فی سبیل اللہ میں تصور کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہاں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فی سبیل اللہ بھی ہم کہتے ہیں تو بھائی آپ جب مسجد کے لیے چندہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ فی سبیل اللہ ہے، چلیے اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جب ہم وہاں پیسے دینا چاہتے ہیں تو یہ ریسٹرکشن بھی ہے. ذرا سا اس میں وضاحت. ہاں نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ذمہ داری پھر میں مولانا پہ ڈالتا ہوں تاکہ انہیں بھی کچھ موقع ملے بولنے کا. بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر بھائی. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں باری آ جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام اقبال ہے. جی اقبال بھائی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے سر جی کہ مسجد نبوی میں امام صاحب پیچھے ہوتے ہیں اور آگے مقتدی بہت سارے ہوتے ہیں. وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے یا کس کی وجہ سے؟ پوچھنا یہ ہے کہ جو آگے مقتدی وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ تو امام صاحب سے آگے ہوتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ وہ جو چبوترا سا بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو صاحب ہے وہ امام ہے تو وہ تو امام نہیں ہے، وہ تو مکبر ہیں. امام صاحب آگے ہی ہوتے ہیں. نہیں سر، ایسا ہے نا کہ اگر آپ گیٹ نمبر 305 307 310 کی طرف سے جائیں نا تو وہ کچھ چبوترے ایسے ہیں جن کے پول ہیں، پول کے اوپر نشان ہے کہ امام صاحب یہاں تک ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 307 305 310 تک اس سے آگے ہوتے ہیں. امام صاحب پیچھے ہوتے ہیں، وہ لوگ آگے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ پوچھنا ہے سر. اچھی بات ہے. مدینہ منورہ میں ہاں جی نمبرنگ وہاں پر ہے نا، وہاں کے ستون میں نمبرنگ کی ہوئی ہے. جی سر. جی بس ایک ہی سوال ہے. جی سر ایک ہی سوال ہے بھائی. جی بس ابھی ذہن میں یہ ایک ہی سوال آ رہا تھا، دوسرا تھا بھول گیا. اور عید کی خوشیاں بہت ساری مبارک ہوں. خیر مبارک جی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی اتنی تاخیر ہے؟ میرا نام پرویز ہے اور میرا ایک سوال ہے. ضرور بھائی. کہ ہم جوال کیسے ہم کیلکولیٹ کریں گے؟ کیونکہ کیا قطر میں زوال ٹائم. اچھا زوال کا وقت. اچھا جی ابھی ہم یہاں پر قطر میں انڈیا چلا گیا پھر دوسری کنٹری میں چلا گیا تو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ مطلب کس اس کا کیا ہے زوال کا ٹائم چیک کرنا ہے. کیونکہ میں ایک بار نماز پڑھا تھا انڈیا میں، انہوں نے کہا ہے یہ زوال کا ٹائم. کیا؟ جب میں ایک بار انڈیا میں نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا ہے اس وقت نماز نہ پڑھے، زوال کا وقت ہے یہ. تو وہ تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہو گیا، ہم کیسے پتہ کریں ایکچولی زوال کا وقت کیا؟ اچھی بات ہے. اوکے جناب شکریہ. بارک اللہ فیکم جی. بہت شکریہ. اور ابھی اس وقت کوئی اور کال نہیں آ رہی. اگر آ جائے تو اچھا ہے، ہم لے لیں گے تاکہ پروگرام میں شامل ہو جائے. اگر نہیں آتے تو پھر ہم اگلے منٹ کی طرف چلیں گے اور جب اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم دوبارہ بھی لے سکتے ہیں.
چونکہ نہیں آئی ہے اس دوران، تو اب ہم آتے ہیں آج کی دعا کی طرف۔ یہ دعا بہت مشہور ہے اور یقیناً آپ سب جانتے ہیں سامعین۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری صاحب، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جس نے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھی یا یہ ذکر کیا تو گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کرا دیا، اتنا اس کا اجر ہے۔ یہ تو روایت ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ایوب انصاری صحابی کی ایک اور روایت ہے جو اس دعا کے حوالے سے مسند امام احمد میں ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جو فرد 10 مرتبہ یہ کہتا ہے کتب اللہ لہ بکل واحدۃ قالها 10 حسنات، اس نے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، 10 غلاموں کی آزادی ہوگی، اور صبح سے لے کے آخر تک، یعنی دن کے آغاز سے لے کر مغرب تک وہ اس کا دفاع کریں گی، اور اس کے بعد شام کے وقت، یعنی اگر میں بھول نہیں رہا تو شام سے پھر اگر شام میں پڑھیں گے تو پھر اگلے دن صبح تک کے لیے۔ یہ جو مسند احمد کی یہ روایت ہے، اس میں مولانا اگر تھوڑی سی وضاحت آ جائے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محترم اللہ آپ کو اجر نصیب فرمائے۔ یہ دعا اور یہ ذکر جو ہے سامعین کرام، اس میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عظیم چیزوں پر مسلمان اقرار کرنا ذکر کیا ہے۔ شیخ اقرار کرتے ہیں مسلمان اس دعا اور ذکر میں اس پر کہ اللہ حقیقی معبود تنہا وہی اللہ ہیں، اس کی عبادت حق بنتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی حقیقی اور برحق معبود نہیں۔ توحید شیخ عظیم چیز ہے بہت، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمائے، زمین اور آسمانوں کو بھی اس لیے پیدا فرمائے کہ وہ ہمارے لیے پیدا اور ہم اس چیز کے لیے پیدا۔ تو پہلی بات توحید، اس پر اقرار، اور دوسری چیز ہے سامعین کرام اور شیخ محترم کے اس پر اقرار کہ تنہا اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی مالک وہی ہے، بادشاہ تنہا اللہ ہی ہے حقیقی، اور پھر تعریف ہے تنہا اللہ ہی کے لیے ہے، تنہا مستحق اور صحیح لائق اور حقدار وہی بنتا ہے تبارک و تعالی۔ اور یہ کہ شیخ محترم اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں، زندہ بھی فرماتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں اور موت بھی دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ چیزیں کہہ کر جو سارے بہت عظیم ہے شیخ، مکانت بہت، منزلہ بہت اور عالی، تو اس کے انعام اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو کچھ عظیم اجر اور ثواب سے نوازیں گے۔ ایک یہ کہ ہر بار کہنے پر 10 نیکیاں، 10 بار کہنے پر، ہر بار کہنے پر ایک نیکی 10 نیکیاں، ہاں جس نے من قال 10 مرات، 10 مرات، ہاں بالکل الحسن، لیکن وہ تو پھر دوسری بات ہوگی کہ اجر و ثواب جو ثواب کی بات، بعشر امثالہا، بالکل۔ اور اللہ تبارک و تعالی 10 گناہیں مٹائیں گے اس آدمی کے، 10 درجے بلند فرمائیں گے جی، اور اجر اور ثواب میں یہ دعا ایسی رہے گی اس کے لیے، اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ شیخ دیکھیے ایک غلام کو آزاد کر کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر کو کیسے بیان فرمایا، یہ کہہ کر کہ ہر عضو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ 10 ہو گئے شیخ، یہ 10 ہو گئے۔ اور پھر یہی کہ اس کے لیے
یہ دعا جو ہے حفاظت ہے سارا دن شیخ، پورا دن میں صبح جب اس کو کہتا ہے وہ، اور اس دن کوئی اور انسان اس سے بہتر عمل نہیں کر سکتا، اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے ثواب کمانے میں اور اچھے کام کرنے میں، اگر ہاں ایک چیز ہے اس انسان کے علاوہ جو اس سے زیادہ اس نے کہا ہو یہ یا زیادہ اچھا کام کیا ہو تو دوسری چیز ہے، لیکن اس انسان کے علاوہ کوئی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے اجر کمانے میں اس دن، اور اگر شام میں کہا تب بھی یہی فضیلت ہے، یہی اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے اس کو۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اس میں جو پہلی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنے پر ولد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کی بات ہے، اور اس روایت میں 10 غلام آزاد کرنے کی، لیکن اس میں ولد اسماعیل والی بات نہیں ہے۔ شیخ یہ مختلف اعمال ایسے ہیں کہ اس کے مختلف فضیلتیں ذکر ہو گئے ہیں، خاص طور پر سنت میں، تو کبھی کبھی کیا ہے شیخ کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی دل میں جو جذبہ ہے، محبت ہے، اخلاص ہے شیخ، اس کو دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، حتیٰ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجنا اور صلاۃ جو ہے شیخ، اس کی فضیلت میں بھی بہت مختلف احادیث آئے ہیں اور مختلف چیزیں انعامات اس میں ذکر کی گئے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جو کہتا ہے کہنے والے کے دل کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ کر، خلوص کو دیکھ کر، محبت کو دیکھ کر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہاں ولد اسماعیل کا ذکر ہے، اور اس دوسری روایت میں نہیں ہے، لیکن یہی ہے شیخ کہ اس چیز کا بہت رول ہے اس میں شیخ۔ ہاں نہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی نسل وہ ایک اتنی بڑی ہے کہ وہ اگر اس نسل کے 4 ہوں گے تو عام جو غلام ہوں گے وہ 10 ہے، اس طرح اس کو یہ بالکل یعنی حدیث میں وہاں پر اگر ولد اسماعیل کی بات آ رہی ہے تو پھر وہ 4 ہیں، اور اگر عام ہیں تو پھر وہ 10 ہیں، یہ ان کا اجر بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر زیادہ سے زیادہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے۔ سامعین ذرا دوبارہ سن لیجیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنی دعا ہے۔ اب اس میں آپ کو بہت سارے اس کی ایک سے زیادہ سیکھیں ہیں، اس میں کچھ ایسی کلمات بھی ہیں کہ جو اضافہ ہے کچھ اور دعاؤں میں، اس پہ ہم پھر کسی اور وقت بات کر لیں گے کہ یہاں ایسا کیوں ہے، یا یہ اس روایت میں ایسا کیوں ہے، یا فلاں کام کے لیے ایسا کیوں ہے، وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کسی اور وقت اس پہ بات کر لیں گے۔ اب آتے ہیں جوابات کی طرف، تو اور آج کا پہلا سوال ہے نظیم خان صاحب کی طرف سے کہ اگر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، کچھ اور پڑھ لیا، اور پھر دوسری رکعت میں یاد آیا کہ بھئی وہ سورہ فاتحہ میں نے پہلی رکعت میں پڑھی نہیں، تو کیا کریں؟ شیخ محترم، جیسے آپ نے بھی فرمایا ہمارے ندیم بھائی سے، یہی کرنا چاہیے کہ جب دوسری رکعت میں اس کو بات یاد آ گئی تو دوسری رکعت کو پہلی رکعت شمار کر کے نماز کو اس حساب سے رکعت کو پوری کرنی ہے ہمیں۔ یہ شیخ ہے یہاں کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ اور کچھ اور علماء یہی فرماتے ہیں، فتاوی ان لوگوں کی یہی ہے شیخ کہ اگر اسی طرح کسی اور رکن کو، یہ لوگ رکن سمجھتے ہیں نا شیخ قرأت سورۃ فاتحہ کو، کسی اور رکن کو چھوڑ کر آدمی نماز اس نے 1 رکعت 2 رکعت جو بھی ہو پڑھ لی ہو، تب بھی جب بات یاد آ گئی تو اس رکعت کی بعد جس میں رکن کو جوڑ چکے ہیں، بعد والی رکعت جو ہے وہ اس رکعت کی جگہ اور ناقص رکعت کو پھر پوری کرنی ہے ہمیں صحیح طرح۔ اور آخر میں سجدہ ایسا ہوا شیخ کرنا چاہیے اس کو، ہاں، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خاص طور پر حنفی مسلک کے علماء کے تاخیر فرض اور ترک واجب پر سہون، سجدہ سہوا جو ہے واجب ہوتا ہے، اس میں تاخیر فرض یقیناً آ گیا۔
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और दूसरा सवाल कि इन्होंने रिश्तेदार का जिक्र किया है और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन ज़रूरी है, इन्होंने कहा कि ठीक है ये हो जाए। अब किसी बात जिसने भी कहा, लेकिन उस रिश्तेदार की ऑपरेशन के बाद मौत वाक़ हो जाती है, तो ऐसे में क्या ये गुनाहगार है कि इन्होंने कहा था कि हाँ जी ऑपरेशन कर लें? बिल्कुल नहीं शेख, इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पर अगर डॉक्टर जिसके पास लेकर गए हो ये उसको सही डॉक्टर हो, माहिर डॉक्टर हो, और उसने यही लाजिम देखा हो शेख कि ऑपरेशन करना चाहिए, तो हमारे नदीम भाई अगर अपने अपने बारे में जिक्र फरमा रहे थे तो कोई तकसीर नहीं है शेख, कोई गलती नहीं है इसमें। और ये शेख ये जो परसेंटेज है इस इलाज में, जो मुख्तलिफ इलाजें जो होते हैं शेख ये मुख्तलिफ होते हैं। सही। हाँ, कामयाबी के लिए जो परसेंटेजेस बताते हैं डॉक्टर लोग वो एक नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं, और वो भी एहतिमाली बात है। तब जो चीज़ मुमकिन थी और सही थी दोनों ने किया है, डॉक्टर ने भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला और हमारे नदीम भाई ने या जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने, तब इस पर कोई गुनाह और मुआखदा नहीं। इंशाअल्लाह जाने वाले के लिए अल्लाह ताला से दुआ कि उसे अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उसे जन्नत में आला मकाम से नवाजे। अब्दुल कादिर भाई का सवाल ज़कात से, दोनों सवाल ज़कात से मुताल्लिक़ हैं और कहते हैं कि सूरह तौबा में तो 8 मद्दात का जिक्र आया है और हमारी सोसाइटी में हो ये रहा है कि बस 2-3 मद्दात में ही सारी ज़कात देते हैं और बाकी का कोई जिक्र ही नहीं होता। ये कुरान के हुक्म के खिलाफ वर्जी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं शेख, जैसे आपने भी फरमाया हमारे अब्दुल कादिर भाई से, मैं भी अर्ज़ करूँगा कि देखिए हमारे अब्दुल कादिर भाई आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मसारिफ़ुज़्ज़कात को, मुस्तहिक़ीन ज़कात को ज़िक्र फरमाए कि आप लोग जब ज़कात देंगे और निकालेंगे तो तन्हा इन्हीं में आपको खर्च करना है या इन्हीं लोगों को देना है। उसमें फ़कत मुस्तहिक़ीन ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअय्यन फरमाया कि हट इस मसारिफ़ से हटकर और चीज़ों में नहीं खर्च करना और लोगों को नहीं देना है। लेकिन मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप जब ज़कात निकालेंगे तो इस 8 उसमें से हर एक को देना है आप लोगों को, आपने फरमाया। अलबत्ता ये दूसरी चीज़ है शेख मोहतरम के जब यहाँ जैसे ज़कात फ़ंड है जिन को मुसलमान लोग, गनी मुसलमान लोग ज़कात देते हैं, ज़कातों को निकाल कर उन लोगों के लिए चाहिए, उन लोगों को चाहिए बेहतर, उन लोगों के लिए बेहतर ये है कि वो लोग सोच समझ कर ज़कात के पैसों को खर्च कर ले। कहाँ मसलहत ज़्यादा है, सही, किसमें फ़ायदा ज़्यादा है, किसमें खैर ज़्यादा है। अभी देखिए शेख मोहतरम आजकल गज़ा में जो शेख हालत है मुसलमानों की, और एक तो हालत बहुत बुरी है वहाँ शेख, दूसरी बात ये है शेख कि वहाँ खर्च करने का खैर और मसलहत उम्मत के लिए भी ज़्यादा है। तो उन लोगों को चाहिए कि ये चीज़ें मद्देनज़र रख कर ज़कात के जो पैसे आते हैं लोगों को खर्च कर ले, लेकिन लाजमी नहीं है, खुदा ना खास्ता ये अंदेशा अगर किसी को हो कि ज़कात सही नहीं अगर ख़ुद भी निकालता हो तब भी उसके लिए भी ये हुक्म है, या ये जो जैसे यहाँ संदूक ज़कात है उनको वकील बनाकर पैसे आप देंगे तो वकील बनेगा आपका। अगर उन लोगों ने किया तब भी इसके लिए परेशानी की कोई, इसमें परेशानी की कोई जिम्मेदारी चाहे किसी इदारे की हो, संदूक ज़कात हो, जमिया ख़तर खैरिया हो, फला हिलाल हो, ये वो या कोई खुद भी हो, बिल्कुल, या खुद जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ताला की आपके पास अमानत है ये ज़कात, इसको ज़कात की मद्दात में ही, मसारिफ में ही किसी एक में या 2 में आप दे सकते हैं, दे दें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है। इस वक्त कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, चाहे वो आपके घर के कोई रिश्तेदारों में से कोई हो और चाहे जो गज़ा की सूरत आपने जैसा जिक्र फरमाया, और अल्लाह ताला उन मुसलमानों की मदद फरमाए, वहाँ दुश्मन जो है वो इमदाद जाने नहीं दे रहा है, बड़ी पाबंदियाँ लगाता है। और अगर एक चीज़ किसी एक ट्रक में कोई एक चीज़ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो पूरा ट्रक वापस कर देता है कि नहीं ये आगे नहीं जा सकती, और कोई अजीब अजीब मुसीबतें उसने खड़ी की हुई हैं। अल्लाह ताला मज़लूमों की मदद फरमाए।
دوسرا سوال عبدالقادر بھائی کا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فی سبیل اللہ کا جو ذکر فرمایا ہے تو اس مد کے تحت یا اس مصرف کے تحت مساجد میں زکوٰۃ کی رقم کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے شیخ محترم کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور مجاہدین ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہو شیخ تو فی سبیل اللہ تو ہر اچھا کام فی سبیل اللہ ہے، ہر اچھے کام میں آپ خرچ کریں گے تو فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے علماء کرام شیخ فرماتے ہیں کہ جہاد کے جتنے اقسام ہیں، جس قسم میں بھی آپ نے خرچ کیا تو فی سبیل اللہ میں شامل اور داخل ہے، اور زکوٰۃ صحیح ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسے ایک دعوتی اسلامی سینٹر ہے، اس کی ضرورت ہے، بجٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو، اس میں دیں گے آپ، یا مثلا کوئی چلو حدیث ہے تو شیخ محترم یہ بھی ثابت ہے کیونکہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ علم، دینی علم طلب کے راستے میں نکلنے والا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو اس کو دیا، وہ بھی ایک قسم جہاد ہے شیخ۔ تو یہ ہے کہ مجاہدین یا جہاد میں خرچ کرنے کا مطلب ہے، اور وہ مراد ہے اس فی سبیل اللہ سے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ مسجد میں بھی خرچ کریں گے، یہ تو علماء کرام شیخ تصریحاً ذکر کرتے ہیں کہ مسجد میں اور کسی کچھ پل بنانے میں ایسے کچھ اور کاموں کو ذکر کرتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں۔ یا پھر وہ جو سڑکوں پہ پانی وغیرہ کا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ فی سبیل اللہ میں آ جائے گا؟ جہاد میں تو نہیں آتا، جہاد میں نہیں آتا، صدقہ جاریہ۔ امجد اقبال صاحب کا سوال کہ مسجد نبوی میں امام پیچھے ہوتے ہیں اور مقتدی آگے نکل جاتے ہیں، انہوں نے پھر 307 10 اور کچھ وہ ستونوں کے ذکر کیا کہ ان ستونوں کی طرف سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ امام سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ چونکہ وہاں رہے بھی ہیں تو آپ کے مشاہدے میں بہت دور تھا شیخ، میں ابہا میں تھا، اچھا جنوب میں تھا، ماشاء اللہ، آپ تو ٹھنڈے علاقے میں تھے بہت شیخ۔ میں اس بھائی سے عرض کروں گا شیخ محترم کہ ویسے تو عام طور پر امام سے آگے اگر کوئی کڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو یہ مفسد الصلاح ہے، نماز سے فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے شیخ محترم کہ حرمین کے کچھ احکام خاص ہیں، یہ بھی ذہن نشین ہمیں کرنی ہے اور رکھنا ہے ہمیں کہ حرمین کے کچھ احکام خاص ہیں۔ زیادہ علماء کرام شیخ اس کے قائل ہیں کہ وہاں اگر کوئی نمازی کے سامنے عبور کرتا ہے تب بھی اس پر گناہ نہیں ہے اس میں، اور جیسے شیخ حدیث میں آئی ہیں وہاں ہر ٹائم میں وہاں وقت مکروہ نفل پڑھنے کے لیے مکروہ وقت ہے ہی نہیں، جب بھی آپ چاہیں گے پڑھ سکتے، حدیث ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ بھی ہمارے بھائی کو ذہن نشین کرنی یہ بات بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے شیخ کہ علماء کرام کچھ ذکر کر چکے ہیں کہ اگر جہت مختلف ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مختلف جہت میں امام جو جہت ہے اس جہت میں نہیں، دوسری جہت میں وہ لوگ اگر کھڑے ہو تب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں کوئی کسی اور طرف اگر وہ صفحے آگے چلی جاتی ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ حرم مکی میں ہے شیخ، یہ حرم مکی تو وہ تو دائرے، وہ تو ہے دائرہ نا، ہاں وہاں تو سارے اسی لیے کہ قبلہ درمیان میں ہے نا ہر طرف سے، وہ تو ایک مسئلہ یہ الگ ہے۔ لیکن مسجد نبوی کے حوالے سے یہ ہے شیخ کہ اگر یہ صورت ہو، اگر ہو، پہلی بات تو یہ تک خود کرنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے شیخ کہ اس لیے قابل یہ نہیں ہے، یہ کہ پریشانی نہیں ہے کہ وہاں حرمین میں دونوں میں شیخ ادارے ہوتے ہیں دینی امور کے نگرانی کے لیے، علماء ہوتے ہیں اس میں شیخ، ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے ان لوگوں۔ تو یا تو یہ کہ یہ چیز ایسی نہیں رہے گی جیسے ہمارے بھائی غلط فہمی ہوگی۔ مجھے جہاں یاد پڑتا ہے میں نے خود وہ دیکھا تھا کہ مسجد کے باہر
जो सहन है ना, उसमें जहाँ जिस तरफ इमाम साहब खड़े होते हैं नमाज, वहाँ उन्होंने पट्टी लगाई कि इससे आगे न बढ़े, वरना आप इमाम से आगे बढ़ जाएंगे। ये मैंने खुद देखी। तो फिर इसलिए वही एहतिमाल है कि हमारे भाई को गलत फहमी हो गई है। जी, ये सहन के हद तक तो मैंने ये देखा है, लेकिन अगर सफ़ के अंदर वो पिलो सतूनों के या नंबरों के हवाले से बता रहे हैं तो वो शायद मुमकिन है कि किसी जगह कोई गलत फहमी हो गई हो। मुझे गलत फहमी लग रही है शेख। और अगर हो भी काबिल परेशानी इसलिए नहीं है कि वहाँ है उलमा किराम नज़र रखते हैं इस चीज़ों पर, और कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे और सबकी नमाज़ें कबूल फरमाए। एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे रहमान साहब? मौलाना साहब से मेरा सलाम। मेरा नाम जवाद है। जवाद अहमद साहब? नहीं, जवाद अली। जवाद अली भाई जी। जवाद साहब जी, मुझे सवाल ये पूछना था कि अभी मुझे पता चले कि मुसलमानों में कुछ फिरके होते हैं जिनका नाम है अशरी, सलफी, वहाबी और मदखली। तो ये सब क्या है? मतलब नहीं, क्या आपने कौन कौन से फिरके सुने? सलफी, अशरी, वहाबी और मदखली। मदखली? तो जी पता नहीं, बस मैं मदखली तो कोई नहीं सुना मदखली। जी मैं ट्विटर पे देख रहा था कि मतलब हमारे मुसलमान भाई हैं, पर ये एक फिरके का है, ये एक फिरके का है, और दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे गुस्से से बात कर रहे हैं, और एक वो बोल रहे हैं कि ये इस्लाम में नहीं है, वो बोल रहा है ये इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत दे। हमारी उम्मत को अभी चाहिए कि एक होकर गैर मुसलमानों से लड़ना चाहिए, पर हमारी उम्मत ये कह रही है कि नहीं, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, आप गलत हो, आप गलत हो। सही। तो मैं बस यही परेशान था कि क्या है, और मतलब और जो ये अपने हनफी, शाफी और मालिकी होते हैं, इनमें हनफी, वहाबी, अशरी में क्या फ़र्क है? मतलब अगर फ़र्क पे आएंगे ना तो हर एक फ़िरके के दूसरे से उससे फ़र्क है, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मजहब होते हैं, मतलब नहीं, मज़हब नहीं है ये, इस्लाम ही के यानी मसलक, इसको मसलक कहते हैं। और ये मसालिक में कुछ लोग इंतहाई गुलू का मुजाहरा करते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, गुलू नहीं करना चाहिए। और असल चीज़ तो यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, तो जहाँ से मिले अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी। अगर हम किसी भी इमाम की, किसी भी फ़िरक़े की अगर हमारा उससे ताल्लुक़ हो, तो उसमें भी ये कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हुक्म दिया जा रहा है उसके पीछे कुरान की आयत है, अल्लाह के रसूल का फरमान है तो बसर चश्म कबूल कर लें। अगर नहीं है तो फिर ज़रा उसमें उसको तलाश कर लेनी चाहिए। लेकिन आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह भी शेख साहब ज़रूर दे देंगे। और कोई सवाल है जवाब नहीं? जी 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 मैंने सुना है कि कुरान की तिलावत करने के बाद में जब हम सदक़ल्लाहुल अज़ीम बोलते हैं, ये बिद्दत है, क्योंकि रसूलुल्लाह और उनके सहाबियों से ये साबित नहीं है। हाँ, ये असल में कुछ लोगों को बिद्दत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने का कुछ ज़्यादा शौक़ है, वो हर जगह इसका। मैंने ये शेख आसिम हकीम से सुना है। शेख आसिम हकीम काफ़ी मशहूर शेख है, आपको पता ही होगा। मैं कोई नाम नहीं ले रहा, मैं इसलिए कह दूँ कि कई लोग ये कहते हैं। हालांकि ज़रूरत ये है कि ये जो सदक़ल्लाहुल अज़ीम जो कहा जाता है ना, ये ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। इसकी अगर इसकी जगह नहीं कोई और जुमला इस्तेमाल करना चाहें, कोई और जुमला मशहूर हो जाए जिसको आम भी समझ जाएं। अभी मैं तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत करते करते मुझे एक बात अलग से मुझे कोई बात करनी है, तो मैं उसको यहाँ सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह के तिलावत को, ताकि जो लोग मेरे सामीन हैं वो उनको पता चल जाए कि मैंने यहाँ पर तिलावत ख़त्म कर ली, आयत मुकम्मल हो गई है, अब मैं दूसरी बात करने लगा हूँ। अगर सारा मिक्स कर दूँ तो फिर मिक्स करने में तो फिर अच्छा ये अभी तो ये कुरान था, ये भी कुरान है जो अभी ये पढ़ रहे हैं, ये जो अरबी में बात कर रहे हैं ये भी कुरान है। नहीं, वो कुरान नहीं, उसको अलग करने के लिए ये एक तरीक़ा, एक ज़रूरत को पूरा किया गया है। इसके लिए अगर कोई और लफ्ज़ मुनासिब हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के ये इकरार कर लेना और ये ऐलान कर देना कि अल्लाह ने जो फरमाया मेरा उस पर ईमान है, अल्लाह ने सच ही फरमाया है, तो इसमें क्या मज़ाक़ा है? और इसमें मज़ाक़ा इसलिए कि एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर आपके पास कुछ और है तो ले आइए, हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अगर नहीं लाना तो फिर इस फतवे ना दीजिए ना कि बिदत। अल्लाह ताला हिदायत दे।
بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جواد بھائی آپ کا. جواد علی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں جواب آئے گا, اور ایک اور کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا وہ چلے گی, کال بند ہو گئی, پتہ نہیں کیوں. اچھا چلیے آئی ہے. السلام علیکم. ذرا تھوڑا زور سے بولیں, جائے قریب کر لیں اپنا موبائل یا جو بھی. وعلیکم السلام. لیکن آواز بہت کم ہے آ رہی ہے بھائی, کیوں ہے کم ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں آئی. ہاں جی اب بہتر ہے, شکر الحمدللہ. کیا نام بھائی آپ کا؟ میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال تھوڑا سا لمبا سا ہے. نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام محمد فرید ہے. محمد فرید, FORID. محمد فرید. جی جی جی. دیکھیں نا, سوال لمبا نہیں ہوتا عام طور پہ. اس میں آپ اگر آپ کو لمبی کہانی بیان کریں گے تو ہم اس کو. کہانی نہیں, ہاں کہانی نہیں صاحب, میں چھوٹا کر کے بول رہا ہوں. جی میں چھٹی میں گیا تھا, جمعہ میں خطبہ دے رہا ہے متوا, تو ادھر ہمارے ادھر کئی لوگ, کافی لوگ مل کے وہ درود پڑھتا ہے, یا نبی سلام علیکہ, وہ کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہے, بولتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حاضر ہوتا ہے, سمجھا, کھڑا ہو کے اس کو سلام دیتا ہے. کوئی لوگ بولتے ہیں یہ بدعت ہے, تو وہ اس کا یہ دے رہا ہے, اس کا ثبوت دے رہا ہے کہ کوئی ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر زیارت کرنے کے لیے گیا تھا, اس کو سلام کیا, سلام کا جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا, ہم لوگ آپ کو ایسا درود بھیجتا ہوں تو آپ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا نہیں, تمہارے پاس ہم حاضر ہوتا ہے, تم لوگ کھڑا ہو کے ہمارا سلام کرو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دے سکتا ہے روضہ مبارک سے؟ ہاں جی انشاءاللہ. یہ مسئلہ جو ہے نا, اصل میں یہ جو کہانیاں ہیں نا, یہ لوگوں نے اسلام کو انہوں نے برباد کیا. ایسی ایسی جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی لوگوں کی. ایک عام متوا نہیں ہے, خطبہ دے رہا ہے. خطبہ دینے والا بھی خطبہ کیا آسمان پہ چڑھ کے خطبہ دے دے نا, بلکہ حرم میں کھڑا ہو کے خطبہ دے دے اور اس طرح کی کہانیاں سنائے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے, کیوں یہ جھوٹی کہانیاں ہیں, مشہور ہیں لیکن جھوٹی کہانیاں ہیں. میں پھر بولا یہ متوا کو ادھر سے نکالو, وہ آپ کا اختیار ہوگا. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نکالو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات نہ کریں جو صرف کہانیوں پر مبنی ہو, ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا. ہم تو احادیث کا ابھی تک یہ اتنی سختی کے ساتھ, سخت اصولوں کے تحت احادیث کو پرکھ کے ہم یہاں تک پہنچے, اور الحمدللہ اب ایک یعنی کافی ضعیف اور جو فیبریکیٹڈ احادیث ہیں ان سے جان چھوٹی ہے. تو کہانی کی تفصیل کا لائیں گے, اس کو ہم کہیں گے کس نے واقع ہوا تھا, اس میں کون تھا وہ بیان کرنے والا, کون تھا سچا تھا جھوٹا تھا. اس لیے ہم کہانیوں کو دفع کریں اور اس کہانی کی طرف نہ جائیں. وہ تو صحیح ہے, لیکن یہ کیا بولتے ہیں ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا فیصلہ دے رہے ہیں, ادھر جا کے سلام کرو اس کے بعد پوچھو, ابھی بھی فیصلہ دے رہا ہے. ہمارا ہم سے جتنا جانتا ہوں ابھی تو فیصلہ نہیں دے رہے. صحیح ہے نا, یہ فیصلہ دے رہا ہے. اس نے کس بنا پر کہہ رہا ہے؟ قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے؟ نہیں آیا نا, نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. تو اب اگر کوئی کہے کہ جو فلاں ایک بابا تھا وہ اس نے جا کے کہا تھا اور یہ ہو گیا تھا, تو یہ نا ایسے یہ مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے. ہاں یہ اس طرح کی غلط باتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کے کاموں سے اور اس طرح کے خطبوں سے, اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کی باتوں کو پھیلانے سے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. بہت شکریہ محمد فوزی صاحب, بارک اللہ. فرید صاحب, ہاں بہت شکریہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے کہ ہم مزید کال لے سکیں. تو پرویز صاحب کا سوال تھا کہ زوال کا ٹائم کیسے معلوم کیا جائے. نماز پڑھ رہے تھے کہ کہنے اب نہ پڑھو گے, یہ زوال کا ٹائم ہے. تو کہ وہ کیا ہوتا ہے, ہمیں کیسے پتہ کریں زوال کا ٹائم ہے یہ؟ اچھا شیخ محترم, یہاں تو بہت آسان ہے الحمدللہ. یہاں تو کیلنڈرز وغیرہ جو ہے اس میں زوال کا ٹائم متعین ہے, اور ظہر نماز بھی اسی طرح. ظہر نماز زوال کے بعد شروع ہوتا ہے شیخ, شروع ہوتی ہے. البتہ یہ میں اپنے بھائی سے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں یہاں شیخ کہ سورج جب نکلتا ہے تو سورج حرکت میں ہر دن, والشمس تجری لمستقر لها, قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. زمین پر روشنی پڑتی ہے سورج کی شیخ. زمین کے آدھے کو جب سورج پہنچتا ہے شیخ تو اس کو استوا پکارتے ہیں, اور اس سے جب ہٹ کر دوسرے ہاف کو, پہلا ہاف ختم ہو گیا, ابھی دوسرے ہاف کو جب سورج منتقل ہوتا ہے شیخ تو پھر یہ
زوال کا ٹائم ہے کیونکہ مائل ہو گیا, غروب کا ہاف جو ہے ابھی شروع, تو بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے شیخ, بہت چند کیونکہ سورج تو حرکت میں ہے. جی البتہ یہ پریشانی اس وقت شیخ بجا ہے جب نماز پڑھنے کے ٹائم آپ نماز پڑھ رہے تھے اور زوال ہو گیا, نماز پڑھ, تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. ظہر یہاں کے حساب سے ظہر اذان جب ہوتی ہے نا شیخ اس ٹائم میں, اس سے تقریباً 15 منٹ پہلے سے حساب لگانا ہے. اور ویسے بھی اس میں ایک اور کلیہ بھی ہے, ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ سورج کی جو روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ جتنا فاصلہ ہے, ہم اگر سورج کو دیکھ رہے ہیں تو سورج اس جگہ نہیں آتا جہاں ہمیں جہاں دکھائی دے رہا ہے, وہ تو کہیں آگے اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے, آگے جا چکا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو چند لمحوں کی بات ہے اور 1-2 زیادہ سے زیادہ 3 منٹ ہوگا, اس سے زیادہ زوال کا ٹائم نہیں ہوتا, وہ آگے نکل جاتا ہے. اتنا بھی نہیں شیخ, حرکت میں ہو ایک دم موومنٹ ہے نا. تو اب اتنے شارٹ مسئلے کو نہیں, یہ تو زوال کا ٹائم ہے, گویا کہ زوال کئی گھنٹے کا ہوتا ہے, گھنٹوں کا نہیں ہوتا. چلیے امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پرویز بھائی, جواد علی صاحب کا سوال کہ یہ جو مختلف فرقے ہیں, سلفی, وہابی, حنفی, شافعی, ان کی تقسیم کیوں ہے, یہ ان کا اختلاف کیا ہے, کیا ان کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے؟ شیخ محترم, جیسے آپ نے فرمایا ہمارے بھائی سے, ایک تو یہ ہے کہ یہ 4 مسلک اور فقہی مذہب جو ہیں یا فقہی مدارس جو ہیں یہ تو ایک دم مختلف ہیں. ایک تو یہ اختلاف جو ہے یہ تو رحمت ہے, یہ تو خیر ہے, یہ تو اس پر شیخ ایک دلیل ہے, ثبوت ہے کہ اسلام میں انسان کا جو سوچ ہے اور انسان کا جو انسانوں کے درمیان جو سمجھ میں اختلاف ہے اس کو اسلام نے ایک وزن دیا ہے. شیخ یہ 4 مذہب تو شیخ میں اپنے بھائی سے وضاحت کے لیے اسی حدیث کا یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں, حدیث بنی قریظہ کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ عصر کو بنی قریظہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, ڈائریکٹ جائیے بنی قریظہ. صحابہ کرام کو حکم ملا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, سب نے سن لیا, سمجھ گئے. جا کر راستے میں جب نماز کا ٹائم ہوا تو کچھ صحابہ کرام نے یہ کہہ کر کہ نہیں, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور غرض یہ ہے کہ آپ کو دیر نہیں کرنا ہے, جلدی روانہ ہو جائیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کو آپ اپنے ٹائم پر مت پڑھیے. تو نماز پڑھ کر پھر روانہ ہو گئے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں, وہ تو کلیئرلی صاف طور پر ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز عصر ادھر ہی پڑھنا ہے, ہم نہیں پڑھیں گے یہاں. جا کر بنی قریظہ کو جب پہنچ گئے تو مغرب ہو گئی تھی, پہلے عصر کو پڑھ کر پھر مغرب کو پڑھ لیا. اس صحابہ کرام نے بات پہنچ گئی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو اس نے کسی بھی اس 2 گروہ میں کسی گروہ کے لوگوں کو بھی نہیں ڈانٹا, نہیں کہا کہ غلط کیا آپ لوگوں نے, دونوں صحیح ہے. شیخ تو یہ تو بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اس کو مثال لے کر اپنے ذہن میں ذہن نشین کر کے سمجھیے کہ 4 مذہبوں کی بات تقریباً یہی بات ہے. تو یہ تو بری چیز نہیں ہے, اختلاف جو ہے اس چیز میں صحیح اختلاف ہے, شرعی اختلاف ہے. ہر امام نے یہ کوشش کی ہے کہ حق تک پہنچ جائے اور دلیلوں کو سامنے رکھ کر استنباط اور اس سے احکام کو نکالنے کی کوشش کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ضرور اجر عطا فرمائیں گے, یا 1 یا 2, اگر غلط ہو گیا تو 1 اجر, اگر نہیں تو صحیح اس نے حکم جو ہے توفیق اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا تو 2 ثواب اللہ تبارک و تعالی دیں گے. ایک کوشش کی اور دوسری بات یہ ہے کہ حق کو اس نے حد تک پہنچ گئے اس مسئلے میں. باقی شیخ یہ جو اور گروہ ہیں, یہ میں اپنے بھائی سے یہ کہوں گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن جس کا ذکر یہ کچھ گروہ جو بھائی ذکر کر رہے تھے سوال میں, سب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس امت کے لوگ ہیں. شیخ اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے ان لوگوں سے تو قیامت کے دن جواب دے ہوں گے, لیکن ہے مسلمان لوگ, یہ سب مسلمان لوگ ہیں اور امت اجابت میں شامل ہے یہ,
اور اگر اس حدیث میں جس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، اگر اس سے امت سے مراد امت اجابت ہو مراد ہو تو وہاں کیونکہ شیخ کلہم یدخلون النار الا واحدہ میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سات ہیں نافرمان مسلمان لوگ ہیں جو جائیں گے جہنم کو پہلے اپنے اس سزا یہ کرنے کے لیے، بعد میں پھر نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ باقی مسلمانوں جیسے ہیں. غلطی کچھ کی ان لوگوں نے. ورنہ اس میں مشکل یہ ہے کہ اب مثلا آپ نے 4 ائمہ کا ذکر کیا نا، ان میں بھی خاص طور پر ہمارے ہاں بر صغیر میں زیادہ تر حنفی مسلک ہے نا. حنفی مسلک 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک دیوبندی ایک بریلوی، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے لگا چکے ہیں. اب اس میں ہم کیا کریں؟ ایک عام انسان کیا کرے؟ عام انسان تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کریں. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کو تو ہاتھ ہی نہیں لگا. ایسے علماء بھی ہیں انہی مسلکوں میں، دونوں میں، جو کہتے ہیں کہ قرآن تمہارے پڑھنے کا نہیں، وہ ہمارے پڑھنے کا ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہم نے مدارس میں تعلیم حاصل کی، ہم نے یہ سرٹیفکیٹ لیے ہیں اور اسناد لی ہیں، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تمہیں اس کو نہیں دے. حدیث وہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے. تم جو چھوٹے ابھی تم بات یہ یاد، جتنا تمہیں سبق دیا گیا نا بس اس سے آتا رہو، یہ پڑھتے رہو. استغفر اللہ نہیں کہنا، اللہم اغفر لی کہنا ہے. اچھا استغفر اللہ نہیں، اس میں غرور آ جاتا ہے، اس میں تکبر. اس طرح کی حماقتیں جو ہے نا یہ علماء کی طرف سے ہوئی ہیں، اور ذمہ دار تو ہیں، وہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن امت کا انہوں نے امت کو تباہ کر دیا ہے. ایسے میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ بھئی کسی بھی فرقے کے ہوں، کلمہ گو ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کافر نہیں کہنا چاہیے. جو چیز کسی انسان کو اسلام کے دائرے میں داخل کرتی ہے، اس کے نکلنے سے ہی وہ اس دائرے سے باہر نکلے گا. اگر کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، مجھے شک ہے، تو پھر وہ دائرے سے کہہ دیں گے یہ باہر نکل جائے. لیکن ایسے ذرا سی اختلاف رائے ہوا اور یہ پکا کافر اور یہ پکا یہ اور وہ، اس کو اس طرح کے جو فتوے دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کر گئے، جو مر گئے وہ تو مر گئے نا، وہ تو اب بھگت رہے ہوں گے جو بھی ہے. لیکن جو زندہ ہیں اور وہ اس وقت اسی طرح کے غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ ہم ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وہ اتنا ہر ایک کو کافر نہ بناتے پھریں. کافر جب اسی وقت بنے گا جب وہ اعلانیہ کفر کرے گا. ہاں بس جتنے ہمارے مسالک ہیں مسلمانوں میں، شیعہ ہوں سنی ہوں، سب میں 2 فرقے ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اعلانیہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں، نبی کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں. سنیوں میں وہ ہیں اور وہ قادیانی کہلاتے ہیں. ان کے لیے پوری امت کا یہ فتویٰ آ گیا ہے کہ وہ کافر ہیں. وہ ان کو ہم اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اور شیعہ مسلک میں صرف ایک گروہ ہے جو حضرت علی کو اتنا غلو کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیتے. اور یہ بات ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے عملی طور پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ آپ نے نعرہ حیدری کہنا ہے، نعرہ حیدری لگائیں گے یا علی مدد، ان سے جو مدد مانگیں گے علی سے تو وہ مدد کریں گے اور وہ مدد دیں گے. اس طرح کے جو تصور پایا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ جو مدد مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، یہ صرف اللہ سے کرنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی دعا. تو اس چیز کا خیال رکھیں. باقی تو انشاءاللہ سبھی کے لیے ہم نیک توقعات رکھتے ہیں. بالکل شیخ محترم، ماشاءاللہ بالکل صحیح فرمایا شیخ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ امت اجابت ہے. یہ سب امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے شیخ، یہ دائرے اسلام میں داخل ہے. یہ شیخ کچھ لوگ عالم نہیں ہوتے ہیں بس، یا لوگوں نے جیسے ابھی تھوڑے دیر پہلے وہ بھائی بتا رہے تھے، لوگوں نے ان لوگوں کو عالم سمجھ کر عالم کا نام اور لقب دے کر یہ کیا، علماء میں شمار کیا ان لوگوں کو. اور کچھ شاید خود اپنے آپ کو عالم نہیں دعویٰ کر کے سارے ایسے نہیں، ایسے نہیں جو مستند جس کو مانے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے مسلک کا ٹاپ کا رہنما ہے، انہوں نے وہ یہ حرکتیں کر چکے ہیں، غلطیاں کر چکے ہیں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. اگلا سوال لے لیتے ہیں جواز علی بھائی کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے سنا کسی مولانا سے کہ صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے.
شیخ جو علماء کرام اس کو بدعت سمجھتے ہیں، جیسے خود اس نے کہا یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نہیں کر چکے ہیں، صحابہ کرام نہیں کر چکے ہیں، تابعین نہیں کر چکے ہیں، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ علماء شیخ کہتے ہیں کہ نہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال شیخ ایسے مسائل میں اپنے بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے. شاید کوئی اگر اس کو بدعت سمجھتا ہے تو اسی رائے کے قائل اور ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور جو کہتا ہے تب بھی کیونکہ ان لوگوں کے پاس دلیل ہے اس کو بھی ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو بھی غلط نہیں کہنا. محمد فوری صاحب کا سوال جو خطبہ انہوں نے سنا اور اس میں پھر کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیہ کا درود پڑھنا، اور پھر اس میں یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لاتے، جہاں کہیں درود پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کے وہ خود تشریف لاتے ہیں. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا غلط ہے؟ غیر شرعی عقیدہ ہے. یہ ثابت ہے، یہ حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی امتیوں میں سے کوئی درود بھیجتا ہے تو پہنچاتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھ تک پہنچتا ہے. لیکن یہ کہ خود وہ حاضر ہو جائے جہاں درود لوگ بھیجتے ہیں، اس پر یہ خلاف عقیدہ اسلامی ہے. شیخ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حاضر اور ناظر نہیں تھے، بلکہ زندگی میں بھی شیخ ہر جگہ میں حاضر و ناظر تھے. وہ نہیں جہاں تھے ادھر حاضر و ناظر تھے، جہاں تک نظر. تو شیخ محترم دیکھیے، اگر حاضر اور ناظر زندگی میں ہوتے تھے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیوں سیدتنا عائشہ قصۃ الافک میں جب اپنے ہودج میں نہیں تھی تو کیوں صحابہ کے نام سے نہیں کہا کہ نہیں عائشہ نہیں ہے، اٹھانا نہیں ہے، اس کو صبر کر لو جب تک لوٹ کر آئے گی وہ. یا جب دو بہت سمپل اور آسان مثال. اور جب سیدنا حمزہ کو وحشی رضی اللہ عنہ جو اس وقت میں مسلمان نہیں ہو گئے تھے، جب شہید کر رہے تھے اس کو کیوں نہیں کہا کہ حمزہ ہٹو یہاں سے دور ہو جاؤ، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یا کہ وہ اس کو نہیں روکا؟ تو بالکل نہیں ہے شیخ، یہ غلط عقیدہ ہے. ہاں لوگوں میں ہے یہ چیز عام ہے، لیکن صحیح نہیں ہے، شرعی لحاظ سے غلط ہے. اس میں مولانا اگر وہ جو صحابہ جو شہید کیے گئے حفاظ یا قراء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، ان میں سے آخری صحابی کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی تھی کہ تمہارے صحابی نے یہ بات اور یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس کا اگر آپ ذکر کرنا چاہیں، ورنہ پھر میں تھوڑی سی بات اور کر لیتا. وہ یہ نا صحابی نے کیا کہا تھا، جتنے صحابہ اللہ کے رسول نے بھیجے تھے نا، اصل میں کچھ کافر آئے تھے یا نو مسلم انہوں نے اپنے ظاہر کیا تھا اور کہتا کہ آپ ہمارے پاس ہمارے ساتھ کچھ علماء کو بھیجیں جو قرآن پاک پڑھ سکتے، وہ ہمیں قرآن سکھائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 صحابہ جو کہ قرآن پاک کے حافظ تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، ان کے ساتھ کر دیے کہ یہ آپ کو قرآن پاک پڑھائیں. انہوں نے راستے میں جا کے دھوکے سے سب کو قتل کر دیا. اور جب قتل ہو رہے تھے تو آخری صحابی جب قتل ہو رہے تھے، انہوں نے دعا کی اس وقت اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو اپنے نبی کو یہ اطلاع دے دے کہ تیرے صحابہ یہاں قتل ہو گئے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، کوئی بھی اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹا، سب نے اللہ کی راہ میں جان دی اور سب مسلمان اسلام کی حیثیت میں ہی وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی اور جبرائیل کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبرائیل نے آ کے بتایا کہ اس طرح وہ جو لوگ لے گئے تھے نا ان صحابہ کو، انہوں نے ان صحابہ کو شہید کر دیا اور فلاں صحابی نے یہ دعا مانگی. اور اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ اللہ نے مجھے یہ وحی کے ذریعے بتایا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو وہ ان کو پھر یہ واقعی پتہ ہونا چاہیے. تو ان کے دوسرے یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن اس کا ایسا نہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں، بہت آسان ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر وحی بھیجتا تھا، وحی کے ذریعے آپ کو جو علم دیا جاتا تھا
وہ आप तक पहुंचता था। अब ज़िंदगी से दुनिया से चले जाने के बाद, वफ़ात पा जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है, हमें और हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है मालूम करने का। अल्लाह के रसूल ने बताया है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी ज़मीन पर कोई शख्स जब कभी भी दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उस दुनिया में ज़मीन में चक्कर लगाते रहते हैं, वो मुझ तक पहुँचाते हैं वो दुरूद। और हमारा ईमान है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया और वो सच्ची हदीस सही हदीस है, इसलिए वो पहुँचाते हैं और वो उन तक पहुँचता है। इसमें ये ख्याल कर लेना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ पर हाज़िर होते हैं मजलिस में और ख़ुद आके वो देख रहे होते हैं और ख़ुद फ़ैसले करते हैं और ये फ़लाँ वाक़या हो गया था, फ़लाँ वाक़या हो गया था। अल्लाह ताला इस तरह की मन घड़त कहानियों से मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लयतबव्वअ मक़अदहु फ़िन्नार, जिसने मुझ पर झूठ बांधा, अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया कि वो हाथ बाहर निकाला हो। ये भी एक कहानी बनी हुई है कि वो फ़लाँ इतने हज़ार लोग वहाँ खड़े थे और ये फ़लाँ उसमें वो भी था और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, उन्होंने कहा कि हुज़ूर आप हाथ बाहर निकालिए और मैं आप बैत करना चाहता हूँ, तो कब्र से हाथ आ गया। इस तरह की कहानियाँ सारी बकवासियात हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ताकि ये इस्लाम को इस तरह बदनाम करने का ज़रिया ना बने। तो कहानी को छोड़िए, कुरान 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 3 दफ़ा अल्लाह के रसूल ने कुरान पर जोर दिया है, उसके बाद अपनी सुन्नत पर। तो सुन्नत, कुरान और सुन्नत ये बुनियादी, और उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें हैं इजमा है और इज्तिहाद, वो फिर बात मसाइल। लेकिन हमें बुनियादी तौर पर ये 2 मसादिर हैं हमारे पास है जो अल्लाह के रसूल हमें देखे गए हैं, उनकी इत्तिबा कर लेंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। बाकी लोगों की कहानियाँ वो जाने और उनका अल्लाह जाने या उनका खुदा जाने, जो भी होगा। इस तरह सामीन हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मरहले में आ गए हैं, तो दुआओं का सिलसिला ज़रूर जारी रखिएगा। ख़ास तौर पे हमारे मज़लूम मुसलमानों के लिए अपने लिए दुआ मांगिए सबसे पहले, और अपने मुल्क के जितने वहाँ के भी हालात भी अच्छे नहीं हैं, मज़लूम वहाँ भी बहुत है, तो मजमूई तौर पर हर मज़लूम के लिए हमारे दिल से दुआ निकलनी चाहिए। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, नुसरत फरमाए और उन्हें ज़ालिमों के चुंगल से नजात अता फरमाए। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम।